मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाहु अकबर। शाकिर भाई थोड़ा सा पानी देंगे, पानी ठंडा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور جو باطنی گناہ ہیں، چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. اللہ نے چونکہ اس کائنات کو بنایا اور ہمیں بار بار یہ بتایا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہاری اپنی منمانی اور اپنی زندگی یہاں پر نہیں چلے گی. غیر مسلم میں بڑا فرق ہی یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، جو ریاست قانون بنائے گی میں بس اس کو فالو کروں گا. مسلم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم آزاد زندگی نہیں گزار سکتے، یہ سب کچھ اس کا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. پھر مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، حیات دے گا. یہ زندگی عارضی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں کی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامی نہیں ہے. تو جب اتنی ساری باتیں ہم مانتے ہیں تو ہم میں اور غیر مسلم کے کانسیپٹ میں، اس کے نظریات میں، اس کے تصورات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں بار بار بیانات میں مسلم غیر مسلم کا فرق بیان کرتا ہوں. مغربی سوسائٹی اور اپنے کلچر کو اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں دو ہی تہذیبیں چل رہی ہیں، دو ہی نظریات چل رہے ہیں، تو مان کے چلو یا نہ مانو. آج ہمارا ملک ہو یا دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو، ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، ہم اکنامکلی کیسے مضبوط ہو جائیں، ہماری ہیلتھ کیسے اچھی ہو، ایک فلاحی ریاست کیسے بن جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ جو ممالک فلاحی ریاست بن گئے ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیا،
کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ وہ تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، آخرت تو بات کی چیز ہے۔ دنیا میں کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کی سڑکیں صاف ہوں، گٹر کے ڈھکن پھر دماغ میں آ رہا ہے، اس کو کسی طرح نکالنا پڑے گا، یعنی گٹروں پہ ڈھکن ہوں، صرف یہی کامیابی نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ ہو، اگر یہی کامیابی ہوتی تو یورپ کے پاس تو یہ بہت سے بھی زیادہ ہے، مگر سوسائٹی میں اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا نقص پیدا ہو گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معاشرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ دور کے ڈھول سہانے آپ نے سنا ہوگا نا، ایسا ہی ہے، ویڈیو میں بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اچھا ہے نہیں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی باہر کے ملکوں کا سفر ہوتا ہے نا کہ اینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، بغیر اینک کے دیکھو گے تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں سمجھتے، ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، ان کے گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، بوکھلاہٹ ہوگی۔ اور ویسے بھی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، بار 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 بار، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشیاں حاصل کر بھی لیتا ہے تو بھائی یا تو اللہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی بات اگر غلط ہے تو پھر تو ہم ناکام ہیں، لیکن اللہ کی بات اگر صحیح ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ آپ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، قارون سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہو سکتے۔ تو ریاستوں میں بھی یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں، ہم اکنومیکلی مضبوط ہو جائیں، ہیلتھ کا سسٹم اچھا ہو جائے۔ انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کی بس یہی خواہش ہے کہ میں پیسہ کما لوں، میری صحت اچھی ہو جائے، سوسائٹی میں میری شہرت ہو، میری عزت ہو، اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہاں سے ہٹا رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے اصل ہدف آخرت ہے۔ تو جتنا مسافر خانے میں یا سفر کے دوران انسان یہ خیال کرتا ہے نا کہ سفر اچھا گزر جائے، تو اتنا ہی اس دنیا میں خیال کرو کہ یہ دنیا کا سفر تمہارا اچھا گزر جائے، اس کو ہدف اور اس کو مقصد نہ بناؤ۔ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا کسی بڑے ہوٹل میں، جہاں ایوارڈ بٹ رہے تھے، ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے جن کی ملک میں کوئی بڑی کارکردگی تھی، ایک سال میں جتنا کمایا انہوں نے، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلق لوگ بھی تھے، جنہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کمال پیدا ہوا، ان کو ایوارڈ دیا گیا، جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی لوگوں کی محفل۔ اس میں اداکار لوگ بھی تھے، ایکٹر ایکٹریسز، جن کو اچھی ایکٹنگ کی بیس پہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس مجلس میں میرے جیسے مولوی کو لے جا کے بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ 10 منٹ بیان کر دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو جب بیان میں یہ بات، 5 منٹ تھے میرے پاس بولنے کے لیے، تو مجھے تو لگا یہ عجیب سی کوئی مجلس ہے جس میں مولوی کو عجیب صحیح لگ رہا ہے کہ خیر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے یہی کہا کہ میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ محفل مولاناؤں کی لگتی نہیں ہے۔ تو میں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، ایکسکیوز می، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔
مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کباب میں کیا ہوں، ہڈی. کتنی زور سے بولا انہوں نے. اچھا، اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے، عام طور پر ایسی محفلوں میں میرا پہلا بیان رکھا جاتا ہے، تو اس میں لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ مستیاں اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی. پہلا بیان جب ہوتا ہے نا تو وہ تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا ہے جب پہلا بیان ہی ہمارا ہو تو لوگ غور سے سنتے ہیں. بیچ میں جا کے ہم پہنچ جائیں تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا بیان سننے کا. اب میں چونکہ چلا گیا تھا، مجھے لے جایا گیا، اب میں وہاں سے اٹھ کے بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ انتظامیہ کہتی ہم نے بیان ارینج کیا اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہو، اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹھا جائے وہاں پہ. تو 5 منٹ کے لیے مجھے کباب میں ہڈی، میں نے اپنے آپ کو فیل کیا. میں کھڑا ہوا، میں نے ان لوگوں سے ایک بات کہی. میں نے کہا 2 منٹ کی بات سن لیں. مجھے پتہ ہے یہ محفل بیان کی لگتی نہیں ہے، اور ہر جگہ بات کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسی بات پھینکنے والی بات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ماحول ہونا چاہیے. پہلا بیان ہو تو لوگ سن لیتے ہیں. میں نے کہا بس ایک چیز کی گزارش ہے آپ لوگوں سے، ایک دن موت کا وقت بھی آئے گا. یہ رنگ رلیاں جو ہے نا، یہ جو رنگ رلیاں لگی ہوئی ہیں، تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ بہار کی صورت میں ہے لیکن ہے اصل میں خزاں. یہ اجڑنے والے ہیں باغات جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. آج رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں نا، رقص و سرور. تو میں نے کہا تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ ہی ہوتا نا، ایسے ہی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہا ہے اور کلیپنگ ہو رہی ہے اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، تو یہ تھوڑے دن میں یہ رنگ رلیاں کیا ہونے والی ہیں، ختم. تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی پھر اور کر لو تھوڑا سا رنگ رلیاں، اور تھوڑا پینے پلانے کا بھی ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ابھی اسلامی کنٹری ہے، کم از کم پینے پلانے کا نہیں تھا. الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. ہماری قوم نا کھوپڑی الٹا سوچ سوچ کے نا دماغ خراب ہو چکا ہے. ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں الٹا الٹا الٹا. سعودی عرب کے بارے میں اب کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا لبرل کنٹری بن رہا ہے. تو جب لبرل نہیں تھا اس وقت بھی تو لوگ تعریف نہیں کرتے تھے. آپ 2007-8 میں جائیں سعودی عرب، کسی سائن بورڈ پہ ایک جاندار کی تصویر بھی نظر نہیں آتی تھی، بادشاہ کی بھی تصویر نظر نہیں آتی تھی. کیوں؟ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ تصویر حرام ہے، تو بادشاہ کی بھی نہیں لگاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت کہ یار اتنا زبردست اسلامی کنٹری ہے کہ بادشاہ کی تصویر بھی کسی سائن بورڈ پہ نظر نہیں آتی. اب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس غلط کو ہمارے ہاں اجاگر کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے، غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن جو صحیح ہے اس پہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا، کہ سارا ہی غلط تھوڑی ہے. جو صحیح ہے جب آپ اس پہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ صحیح بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا. آپ پوری دنیا میں جاؤ، شراب کباب عام ہے، اسلامی ملکوں میں بھی. پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی شراب نظر نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. میں اگر ایک بات پہ قسم اٹھا کے کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا. پاکستان میں اللہ کی قسم آج بھی اداکاروں سے زیادہ علماء کی عزت ہے. اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے، سرکاری سطح پہ بھی ہے. ہم سے تو سرکاری لوگ بھی ملتے ہیں، فوج کے افسران بھی ملتے ہیں، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ بھی ملتے ہیں، سرکاری عہدیدار بھی ملتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو الحمدللہ اسلام ابھی بھی پوری بھرپور زیب و زینت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ زندہ ہے. کچھ پازیٹیو بھی سوچ لیا کریں. موضوع ہٹ گیا ہے لیکن کیا کریں، اب کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں جو وہ موضوع بنا کے ہوتی نہیں ہیں. ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، صحافیوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں نا
اور جو ٹاک شاک میں پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے. آپ اگر مذہبی اسکالر بننا چاہتے ہیں نا اچھے، ایک طریقہ تو یہ کہ تمیز سے بنیں، آپ پڑھیں، اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، 8-10 سال مدرسوں میں لگائیں، زندگی کا اپنا ایک جوانی کا حصہ وقف کریں دین کی تعلیم کے لیے، پھر پازیٹیو وے میں کام کریں، آپ لوگوں کو حلال و حرام بتائیں، دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتائیں، اسلام کی حقانیت بتائیں. ایک طریقہ تو یہ، اس سے شہرت ملے گی بہت دیر سے کیونکہ یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ یوں شروع کر دیں، لوگوں کو بار بار کہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا، باقیوں کی نفی کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. جیسے تو دنیا میں امام مہدی کا کوئی رشتہ دار پیدا ہوا ہے، تیرے علاوہ تو سارے گھاس کھاتے رہے بیٹھ کے، پتہ نہیں کوئی مریخ سے آیا ہے جو تجھے ہی پتا ہے، باقی کوئی نہ کسی کو پتا ہے نہ کوئی بتائے گا. یہ والا منجن پاکستان میں بہت چل رہا ہے، اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں، ڈاکٹروں میں بھی، حکیموں میں بھی. یوٹیوب پہ چینل دیکھو، ڈاکٹر آئے گا، کوئی لگایا ہوا ہوگا اور ایک چیز بتا رہا ہوگا، کہے گا یہ بات آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار یہ ایسا ڈاکٹر ہے، خدا کی قسم باقی سارے فراڈی ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا، سب پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے، یہ کوئی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے، اور ایسا 4 مہینے لگایا جو کسی اور نے نہیں لگائے. جب بھی یہ جملہ یاد رکھ لو، کوئی کہہ رہا ہے نا یہ بات میں بتاؤں گا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، اس مطلب تو جھوٹ بول رہا ہے. باقی ڈاکٹروں نے کیا گھاس کھائی ہے؟ انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے جو تو کچھ اور پڑھ کے آیا ہے کیا؟ اسی طرح یہ جملہ، یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا، یہ بات آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا، اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے. یہ کون سے تیرے پاس ایسا علم آ گیا جو تو بتائے گا، باقی سارے مولوی گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے؟ کیوں نہیں بتائیں گے بھائی وہ؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں بتا رہے؟ آپ ان کو سنو تو پتا چلے گا، سارے یہی بتا رہے ہیں، تو اکیلا تھوڑی پیدا ہوا ہے دنیا میں. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ حکیموں میں بھی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں، جو حکیم پھینک رہا ہے نا بہت زبردست علاج کرتا ہوں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تیرے پاس کوئی حکمت کا نیا علم آیا ہے بھائی، یہ تو طب یونانی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو کوئی نیا منجن لے کر آیا ہے، نیا چورن لے کر آیا ہے، وہی دوائیں ہیں، تو کیا لے کر آیا ہے؟ ہر حکیم کے پاس اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے سارے خراب ہیں، کچھ نہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آغا خان نے ریجیکٹ کر دیا تھا، میں نے ٹھیک کیا، وہ فلانے نے، ہو سکتا ہے 100 میں ایک آدھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کہانیوں سے متاثر نہ ہوا کرو. بولا کرو بھائی تمیز سے، جو چپ کر کے بیٹھ، جو علاج ہے نا وہ اس کو فوکس کر، یہ نہیں بتا اپنے فضائل، میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا. تو بعض ڈاکٹر بھی یوٹیوب پہ ایسے ہیں، پہلے چونکہ ہر ایک تک رسائی نہیں تھی تو وہ آرام سے الو بنا لیا کرتے تھے. اب یوٹیوب پہ تو ہر چیز اوپن ہے نا، تو ان کے ویورز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ بات کوئی نہیں، کیوں نہیں بتائے گا بھائی، کیوں؟ تو اسی طرح یہ مذہب میں تو بہت ہی زیادہ ہے. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آپ سے چھپائیں گے. ابے تو نے جس کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی تو مذہبی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، چھپانی ہوتی تو کتاب میں لکھتے کیوں؟ پھر پڑھائی جا رہی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے 4-6 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. دنیا میں چلے ہو، پھرے ہو، دیکھا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے 2 نمبر ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں. 2 نمبر حکیموں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا سارے حکیم غلط ہیں. 2 نمبر مولویوں کو دیکھ کے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ 2 نمبر ہوتے ہیں.
چند کرپٹ مدارس کو جس میں محتمم کا مقصد پیسے کمانا ہو، ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دینی ادارے غلط ہوتے ہیں. بھائی غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. تو منجن بیچنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ سارے مولوی چھپاتے ہیں حق کو. میں بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ، مکھیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک ہے گندگی پر بیٹھنے والی مکھی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو دوسری مکھی ہوتی ہے نا گندی، تو اچھی کون سی مکھی ہوتی ہے؟ شہد. اس سے گھن نہیں آتی نا انسان کو. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر یا پھولوں پر؟ وہ پھول، ہمیشہ پھول تلاش کرتی ہے. اور ایک مکھی یہ ہوتی ہے جو عام مکھی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کیا تلاش کرتی ہے؟ گندگی. جہاں گندگی ہوگی وہاں یہ ڈیرے لگائے گی بیٹھ کے. شہد کی مکھی وہاں سے بھاگے گی. تو اسی طرح اسکالرز کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر آپ مسلسل لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اس مولوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، اس مولوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا، اس مولوی نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، ایک غلطی ہو گئی. اس مولوی نے اپنی کتاب میں بہت سی اچھی باتیں کی ہیں، ایک اس سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے فوراً غلطیوں کو، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی، ادھر کی غلطی نکال کے پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ بنا دیا، بیان کر دیا آپ نے. سننے والا یہ سمجھے گا کہ مولویوں کے پاس غلط بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھے گا نا. اس کی مثال ایسے، میں کتاب لکھوں اور اس میں ڈاکٹروں کے حالات جمع کروں کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بخار کا پیشنٹ گیا، اس نے ٹیکہ لگایا، فائدے کے بجائے ری ایکشن ہوا، وہ مر گیا. یہ میں نے تاریخ اور دن کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیا. پھر ایک سال میں ایک اور دفعہ ایسا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، پھر ایک اور دفعہ ایسا تیسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا. ہوتا رہتا ہے، یہ تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے 100 واقعات جمع کر کے اتنی موٹی کتاب لکھ لی ریفرنسز کے ساتھ. جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں ٹیکہ لگایا تھا، مر گیا، فلاں ڈاکٹر کو فلاں نے فلاں چیز کاٹنی تھی، غلطی سے کچھ اور کاٹ دیا ہے. بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے نا. فلاں ڈاکٹر نے یہ کرنا تھا، غلطی سے یہ کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے کی رپورٹ ہی غلط آئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، آپ بولو گے بھائی آپریشن کرانے کے لیے کسی سرجن کے پاس جانے سے بہتر ہے قصائی کے پاس چلے جاؤ. یہ ذہن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور پھر واقعی قصائیوں کے پاس جاؤ گے، اور قصائی کیا بیڑا غرق کرے گا آپ کا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ قصائی صرف کاٹنا جانتا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیا کاٹنا ہے، اس کٹنے کے بعد زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ نالج قصائی کے پاس نہیں ہوتی. تو جب آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو علماء کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے یہ لکھا، اور وہی سنتے رہتے ہیں، تو آپ دین سیکھنے کے لیے پھر علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر علماء کے بجائے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں. حشر وہی ہوتا ہے جو آپریشن کروانے والے کا قصائی کے پاس جانے سے حشر ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ قرب قیامت میں علم کو اٹھائے گا تو ایسے نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھنا شروع ہو، ولکن يقبض بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہوں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، جب دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کریں گے، نا 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 نا. لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جاہل آدمی قرآن حدیث کا لیبل لگائے گا اور فالو کس کو کرنا شروع کریں گے لوگ؟ اس جاہل کو. اور سمجھ کیا رہے ہوں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. آپ نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. علم کا مطلب جو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا، علم میں گہرائی ہوتی ہے.
ظاہر سرسری طور پر تو کچھ نہ کچھ تو وہ دلیل دیں گے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکالر ہیں. بغیر علم کے، علم کی گہرائی، علم عمق نہیں ہوگا، گہرائی نہیں ہوگی، اس کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو منفی سوچ، ہر ایک کی نیگیٹیوٹی پھیلانا، یہ کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم، اس میں دوسری قوموں کی نسبت نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ ہے. آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں، گوروں سے بات چیت کریں، لگتا ہے کہ ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود. اپنے کنٹری سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری قوموں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یار ان میں یہ خوبی ہے، یار ان میں. ہمارے یہاں جب آؤ نا، ہمارے یہاں جب آؤ تو ہر چیز کو کیا سوچا جا رہا ہے؟ الٹا. الٹا سوچ سوچ کے اپنے ہی سر پہ کلاڑی مار رہے ہیں نقصان بھی اپنا ہی کر رہے ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، معذرت کے ساتھ. کچھ میں مثالیں دوں نا تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے کہ اب اگر میں اس میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ پھر میرے اندر نیگیٹو تلاش کرو گے. آپ بولو گے اس نے کھایا ہوا ہے کہیں سے، اس کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے ممبر پہ، یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیڑ ہے، یہ پیسے ملتے ہیں، فلاں نے بٹھایا کہ میرے حق میں بولا کرو. اس لیے ہم نے کہا جب قوم ہی نہیں سننا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو بھائی، سوچتے رہو. ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. 2-4 ادارے ہی بچے ہیں ڈھنگ کے، وہ بھی برباد. تو ایک اصول بنا لیں، ایک اصول زندگی کا. دیکھو اللہ کو عدل پسند ہے یا نہیں؟ انصاف پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جتنی برائی ہو اتنی ہی کی جائے، اور جو اچھائی ہو اس کو کیا کہا جائے؟ اچھا ہے. مسئلہ سارا خراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے اعتدال سے نکل جاتے ہیں، آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب منفی بھی آتا ہے نا تو وہ جلدی بدگمان نہیں ہوتے، اس منفی میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں، ان کے سامنے جب کسی کا مثبت کام بھی آتا ہے تو اس میں بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں، جیسے ساسیں بہویں ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. اعتدال والی بات کیا ہے، بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نیگیٹو بات بھی سامنے آئے، پازیٹیو کو تو پازیٹیو کہنا ہے، جب نیگیٹو بھی آئے تو حتی الامکان اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے، جب تک 100% یقین نہ ہو اس کے غلط ہونے کا. ہر چیز کو سازش، ہر چیز کو سازش. کوئی اچھی بات ہو تو سازش، الو بنا رہا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، فلانے کا غلام ہے. میں نے کسی کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا، پرانے سیاستدانوں کو چھیڑنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چلے گئے نا دنیا سے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے ضیاء الحق کے بارے میں ایک دن کسی سے کہہ دیا کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنا کام کیا صدر ضیاء نے پاکستان میں. اب ضیاء الحق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آیا، یہ اختلاف ٹھیک ہے بھائی، فوجی حکومت قائم کی، ایک آئین تو یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ آپ ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو بات ہے آپ کریں بھی. ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود ایک آمرانہ حکومت قائم کی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بنتا ہے بھائی اعتراض. لیکن جو اچھے کام کیے، رشیا کے خلاف جہاد میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، حدود آرڈیننس نافذ کیے، اتنا اسلام کے لیے اس شخص نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو ہمارے لبرل حکمران ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسا گند کر کے گیا ہے کہ 100 سال بھی پاکستان اس گند سے پاک نہیں ہو سکتا. گند سے مراد ان کی اسلام ہوتا ہے، معاذ اللہ.
کہتے ہیں ایسا کر کے گیا ہے نا کہ 100 سال بھی اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے جس مصیبت میں ضیاء الحق نے ڈالا ہے. مصیبت سے ان کی مراد ہوتا ہے اسلام. ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اپنے باپ داداؤں سے پوچھو اور ضیاء الحق کے بعد کا دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ کسی مذہبی آدمی کے سامنے کرو جس کو ٹھڑک ہوگی, وہ کہے گا ابے امریکہ کا مفاد تھا نا, اس وقت امریکہ چاہتا تھا رشیا کا خاتمہ ہو, تو امریکہ چاہتا تھا اسلام آئے یہاں پہ, اس لیے ضیاء الحق اسلام لے کر آیا. تیرا باپ اگر وہاں ہوتا اور وہ اسلام لا رہا ہوتا تو اس وقت تو یہ تعویل کرتا؟ تیرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ اگر اس وقت اسلام کی بات کرتا تو کہتے ہیں ہمارا سیاسی لیڈر ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. لیکن تمہاری چونکہ اس سے ٹھڑک تھی, تم اپوزیشن میں تھے, تو اب جو اسلام کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں, وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فضول قسم کی باتیں کرتے. یہ ہماری قوم کی سوچ ہے. اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہوئے رہے تھے جتنے عرصہ وہ رہا ہے نا, ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ زور لگایا ہے. جو پازیٹیو کام اس سے کروا سکتے تھے, ضیاء الحق کو تو ساری زندگی یہی شکایت رہی ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو, جو معتدل لوگ ہیں نا, ان کو اس پر تو اعتراض ہے کہ آمریت تھی, اس پر اعتراض نہیں ہے کہ مذہبی نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ یہ مذہبی کیوں تھا, یہ تو مولوی تھا, وہ تو یہ کہتے تھے. تو اب بھی ایسا ہی ہے, کوئی چینج نہیں ہوئے ہم, اب بھی حساب کتاب ایسا ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی پاکستان میں آنا بظاہر کوئی امکان, قوم جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی, یہ کھوپڑی سے منفی سوچ نہیں نکلے گی نا ہر چیز کو. اور دیکھو ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے, ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے غلط کیا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ مت کرو. لگ بھی رہا ہے نا کہ غلط ہے تو تعویل کرو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو. میں تبلیغ والوں کا واقعہ سناتا ہوں نا, تبلیغ میں وقت لگانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ تبلیغ میں لگاؤ, غیبت پر پابندی, کوئی الٹی بات کرنے نہیں دیتے. اگر کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں, لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا کس سے. تو اکثر دیکھا ہے کہ سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے. اب یا تو پورے پاکستان کو تبلیغ میں بھیج دیں ہم یہ چیزیں اسکولوں سے آتی ہیں, مدرسوں سے آتی ہیں. اگر ٹیچر بتانے والا ہو, اسکول میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, مدرسے میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے, تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا سیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز بھی نظر آئے تو جلدی بدگمان مت ہو, اس میں تعویل کرو. میں اللہ کا شکر ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں, آبزرو کرنا جسے کہتے ہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں بچپن سے, کہ واقعات یاد رکھتا ہوں کہ یہ اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے یہ بات کہی تھی, یہ مجھے یاد رہتی ہیں. حالانکہ مجھے ویسے بندے یاد اتنے جلدی رہتے نہیں ہیں, ان کو تجربہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا, بچوں کے والد کا انتقال, صاحب تو نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو ان کے کوئی دور کے رشتہ دار بچوں سے ملنے کے لیے آئے, تو بچے تھوڑی سی بدتمیزی سی کر رہے تھے. تو میں نے ان صاحب سے کہا دیکھو کیسے بدتمیز بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ بیچاروں کا باپ نہیں ہے, تو ایک کمی رہ گئی ہے. کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی, تو قابل ترس ہیں یہ. مجھے ان کا وہ ملفوظ یاد رہ گیا کہ دیکھو یہ آدمی کی سوچ کتنی اچھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا, میرے منہ سے تو نکل گیا بدتمیز بچے ہیں, نالائق ہیں. اس نے کہا نہیں, نالائق نہیں ہے. ان کو جو غم پہنچا ہے, بچپن میں باپ سے محروم ہو گئے, تو کچھ محرومیاں ان کے اندر رہ گئی ہیں, تو یہ قابل ترس ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا فرق سمجھ میں آیا کھوپڑی میں؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک خاتون کے میاں کا انا للہ ہو گیا,
ہوتا رہتا ہے. بہت ساری عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے جاتے ہیں, نیچرل ہے, کوئی اس میں خواتین کی برائی کی بات نہیں کر رہا میں. نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ. تو اب وہ خاتون کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ ایجڈ خاتون تھیں, اپنے بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہیں اور رشتہ داروں سے لڑ رہی ہیں. بچوں کا ساتھ دے رہی ہیں, رشتہ داروں سے ناجائز لڑ رہی ہیں. ناجائز, ایک تو جائز لڑنا ہوتا ہے نا, غلط چیز میں بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا یار یہ خاتون غلط ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یار بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو اب اس کا آخری سہارا بچے ہی رہ گئے. اب وہ اگر بچوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی سائڈ لے گی تو وہ تو اور تنہا ہو جائے گی نا. حالانکہ بات غلط ہے بھائی, جو صحیح ہو غلط ہو, ہر قیمت پہ جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. لیکن کتنی اچھی تعویل کی نا کہ اس عورت کو آپ دوسری عورتوں پہ قیاس مت کریں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس عمر میں کہاں اپنے بچوں سے لڑ سکتی ہے, رشتہ دار تو آتے جاتے رہتے ہیں, بچوں کو کہاں چھوڑے گی. اس وقت میرے دماغ پہ یہ جملہ کلک کیا, میں نے کہا دیکھو یہ آدمی کتنا پازیٹو سوچتا ہے کہ اس کی مجبوری سمجھ رہا ہے. مجبوری دیکھو, اپنے لیے قوانین سخت رکھو, دوسروں کے لیے ہلکے رکھو. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو گنجائشوں کے ہمارے سامنے کھلے میدان ہوتے ہیں, اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, اسلام نے تو حکم دیا ہے, نیگیٹو بھی کچھ نظر آئے نا تو جب تک اس کے نیگیٹو ہونے کا 100% یقین نہیں ہے آپ نے اس میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ 100% پازیٹیو بھی نظر آ رہا ہے, اس میں بھی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے, اس کی بھی کوئی غلط تعویل کرنی ہے. اصل میں ایکچولی یہ الو بنا رہا ہے لوگوں کو, شو مارنے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, یہ شو مار رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا تو نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے کیا؟ تو ہمارا ملک جو ہے نا, خود ہی ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح کھا کھا کے ختم کر دیں گے. وہ بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو فلانا. آج کل یوٹیوب پہ ایک چیز بہت چل رہی ہے, پاکستان بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نا لوگ ایک دم پاگل سے ہو رہے ہیں اور پاکستان سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی الٹا سوچ رہے, الٹا بھاگ کے باہر جاؤ, 4 دن میں واپس بھاگو گے. یہ بینک کرپٹ ہو کے بھی خدا کی قسم باہر سے بہت اچھا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. میں یورپ گیا, لوگوں نے مجھے کہا آپ کو نیشنلٹی دلاتے ہیں, یہی رہیں یہی رہیں یہی رہیں. میں نے کہا بھائی جان, ہم پاکستان میں بینک کرپٹ ہونے کے باوجود اپنی آمدن میں 15 بچوں کو پال رہے ہیں. یہاں ہم نہیں پال سکتے. یہاں تو بیوی الگ جاب کرے گی, میاں الگ جاب کرے گا. تو کیا کرنا ہے ایسی اکنامکلی مضبوط ہونے کا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے, میاں کو الگ کمانا پڑے. ہم تو ویسے بھی نیچرلی نہیں ہے. آپ کی بیگم بھی صبح آفس, جو جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پہ طنز نہیں کر رہا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے. لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کما رہا ہے, بیگم بھی کما رہی ہے. کیا خیال ہے, آپ کوئٹہ سے ہیں نا؟ کہاں سے ہیں آپ؟ پشاور سے. پشاور میں یہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. اب کراچی میں رواج چل پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک پٹھان جو ہے 15 بچوں کو, بیگم کو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے پالے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو. یہ تو یار عجیب سی بات ہے یار. آپ بھی صبح آفس جا رہے ہیں, آپ کی بیگم بھی آفس جا رہی ہے, وہ اپنا کما رہی ہے, آپ اپنا کما رہے, تو اخپل ہو گیا ہے تو سارا. سوشل لائف تو گئی ختم. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہوں گے ان کے حالات, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا, ہم سے اچھا ہی ہوں گے وہ, کسی پہ طنز نہیں کر رہا میں. کسی کی بیگم کما رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہیں, وہ جانے, ان کی مجبوری جانے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ نیچرل بہرحال نہیں ہے. بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے. میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار, سوکھی روٹی قہوے کے ساتھ کھا لو, بیگم گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بولو کوئی بات نہیں, سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا. جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں.
بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ آپ بدگمان ہوں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے ایک ڈیڑھ. ہمیں واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں واسطہ پڑا, پوری بات نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا. کسی کا مقصد کوئی اصلاح کرنا ہے نا, کسی کو رسوا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں, دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ 1,00,000 روپے لیتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی 4 دیواری میں بولو اچھی ہوتی ہے, اس کا عورت پنا باقی رہتا ہے. آپ صبح جاؤ تھکے ہوئے, گھر آؤ, وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے, وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے. کیا لائف ہے یار, یہ بچے کون پالے گا؟ تو اس کا حل انہوں نے سوچا ہے, بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر گھر تھوڑی رہے گا, تو ہوٹل بن جائے گا, کرائے پہ لے لو, ہوٹل لے لو. پھر گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر, ابے بندہ ہے نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی؟ 3 6 بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر, یہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو نے؟ تو خیر یہ بھی آج کل نا سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے جی, جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایکچولی بھاڑ میں جاؤ یار, تم نے پیسے کو باپ بنا لیا یار, تمہاری زندگی برباد ہو گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے, وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی. اس آلو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا نا, اس میں بھی برکت دے گا اللہ. اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا, برکت گھر سے غائب, برکت غائب. پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار, مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ, یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی وسعت دی ہے مجھے, ورنہ ہم تو ابھی 15 الحمدللہ کی رپورٹ ہے. 3 4 سال پہلے کتنے کی رپورٹ تھی؟ 12 ہوں گے 13 ہوں گے. تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا, کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں, جامعۃ الرشید سے کتنا وظیفہ تھا, کھا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے یار. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا. میں نیو کراچی میں تھا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, 2006 کی بات یا 5 کی. ایک ریڑھی والا کینو کی ریڑھی لگاتا تھا. میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں, اور اس نے کہا کہ 6 بچے ہیں, بیگم ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, سب کو اس ریڑھی سے کھلا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں میں. اس جو ریڈی والے کا میں نے انٹرویو لیا نا, میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی 20 جگہ میں نہیں ہوا, کیونکہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے, اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا. کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے, بچے 2 ہیں اس کے, تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اور کہہ رہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو. شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب, بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے, چہرے پہ خوشی ہوگی ان کی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے گھر میں. لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی, ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں. صبح تم نے پراٹھا کھا لیا, اور کیا چاہیے یار, تمہارے معدے نے پراٹھے ہضم کر لیے, اور کیا چاہیے تمہیں, کہ جائیدادیں کھائے گا اور کیا کھائے گا. سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو, بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے, بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی ہے. اب باقی سب ہوس ہے, غریبیاں ہیں غریبیاں. اتنی دماغ پہ مسلط کیا ہوا ہے, ذاتی گھر, بڑا گھر, گاڑی, بنگلہ, یہ فلانا, اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے. پھر گزارا نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی, ہم بھی کمائیں گے, پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا, پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائے پہلے. غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے, بچے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. ایک ایک بھائی کھلا رہا ہے, ایک ایک مرد 10 10 20 20 اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے, اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہا ہے.
یہ برکت آپ کو یہاں ملے گی میرے بھائی, باہر ملکوں میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رہو نہیں, کما کے بھیجو یہاں پہ, پیسہ ادھر خرچ ہوگا تو برکت ہوگی. اور بچے جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں نا ان ملکوں میں, وہ غم اللہ کسی کو بھی نہ لگائے. ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے بچے کو پڑھایا جائے گا کہ یہ وسیم اگر اچھا لگ رہا ہے نا بتا دینا, کوئی بری بات اس میں نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میں ظہر کی نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے ابا پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ. اتنی نگرانی ہوتی تھی. یہ نگرانی آپ وہاں پر, وہاں تو یہ ہوگا کہ اسکول میں کہیں گے اچھا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی, کچھ فیلنگز تو نہیں آ رہی اس کے بارے میں؟ بیٹا بتاؤ, اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. اور اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بھی آ رہی ہے فیلنگ, وہ بھی کہے گا ہاں آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, چرچ جاؤ, وسیم سے غفار کی شادی کرا دی, اکنامکلی مضبوط. اکنامکلی کیا ہے, ابے اس سے بھائی وہ اچھا ہے یار, سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, خدا کی قسم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. میں اس معاشرے میں ہر چیز کو برا نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں اس معاشرے کی اچھی ہیں, پھر یہ بھی ظلم ہو جائے گا اگر میں برائی بیان کروں اچھائی بیان نہ کروں. وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, صحتیں بہت اچھی ہیں, ان کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے, قوانین کی پابندی کرتے ہیں, شور شرابہ نہیں. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہیں وہ اس کو ماننی پڑیں گی. لیکن میرے بھائی اتنے نیگیٹو کے باوجود بھی یہاں کچھ ایسا پازیٹیو ہے جو اس نیگیٹو پہ کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں. گورے میں ایک چیز تو سب سے اچھی نظر آتی ہے, اگر گورا ہے وہ. ہمارے یہاں گورا ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو دیکھنے میں بھی گورا گورا, اور بات کرنے میں بھی اچھے اخلاق ہیں, صفائی ستھرائی ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, روڈ کراس کرنے لگیں گے, گاڑی بندہ روک لے گا اور کہے گا پہلے آپ. یہ تمیز ہم کو وہیں نظر آئی ہے. یہاں اگر آپ جا رہے ہیں پیلتا ہوا چلا جائے گا آپ کو. اور کراچی کے جو بڑے بڑے ٹرک ہیں تو اسٹیکر بنائیں گے, اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے, اور پھر پیلتا ہوا چلا جائے گا, پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, بندہ پڑا ہوا ہے مر رہا ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہ گند تو ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے, بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر. تو اچھائی میں ان کو فالو کرو. یہ کس نے, تو اچھائی تو اسلام کہتا ہے نا, تو اس کو فالو کرو. الحکمت ضالۃ المؤمن, اچھی چیز مسلمان کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لے اس کو. تو جو اچھائی ہے اس کو تو بالکل بھی فالو نہیں کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی نہیں فالو کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی 2 نمبریاں. جو برائی ہے سوسائٹی کی, اس برائی کو طبیعت سے امپورٹ کیا جا رہا ہے. کو ایجوکیشن, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, جو بھنگی چماروں کا کام ہوتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, کوئی آ کے کوئی بندہ بتایا کہ میری گرل فرینڈ ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, فوراً بولا کرو بھنگیوں والا کام کیا نا. بولا کام وہی کیا جو کس پہ سوٹ کرتا ہے, بھنگیوں والا کام, چماروں والا کام, ایسے بولا کرو اس کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ بہت زیادہ الٹا پلٹا سوچتے ہیں. عورت شوہر کے بارے میں الٹا سوچتی ہے, شوہر بیوی کے بارے میں الٹا سوچتا ہے. اگر میرے بھائی وہ کچھ الٹا پلٹا کر رہی ہے تو آپ بولو یار بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے اپنی بیگم کے بارے میں نا, وہ اس کو وہ یوں الٹا سوچتی ہے. میں نے کہا دیکھو, خواتین جو 4 دیواری میں پلتی بڑھتی ہیں, تو جو ان کے گھر کا کلچر ہوتا ہے نا وہی ان میں آتا ہے. دنیا آپ نے دیکھی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ. تو جس خاندان میں آپ نے شادی کی ہے, جو برائیاں اس خاندان میں ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی اس میں آئیں گی. اب آپ کو برداشت کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس خاندان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی, وہ بھی آٹومیٹیکلی آ گئی ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا, اب اس کو برداشت کرو, آرام آرام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو یہی الٹا میاں کا بھی حساب کتاب یہی ہوتا ہے.
کہ بھائی کچھ برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی تو ہیں نا کچھ. ساس بہو کا تو اللہ کی پناہ ہے. ہمارے سوسائٹی میں ہر الٹا کام بہو کے کھاتے میں, ہر سیدھا کام اپنے کھاتے میں. بہو بھی یہی کر رہی ہوتی ہے, ریاست کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے, اداروں کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے, مسجدوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو الٹا الٹا سوچ سوچ کے نا نفرتیں, امام کے بارے میں یہ, امام مقتدیوں کے بارے میں یہ, کمیٹیوں کی لڑائیاں, دفتروں میں لڑائیاں, باس سے بدگمانیاں, باس اپنے ملازمین سے بدگمان. تو اتنا کچھ الٹا پلٹا کر کر کے بالآخر اداروں کے ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. تو بیان میں لے کے چلا کہاں سے تھا مجھے یہ بتائیں, تو بیچ میں آ گئی تھی. ہاں یہاں سے بات کر رہا تھا. جزاک اللہ. تھوڑا سا پانی پلا دیں گے, 2 پراٹھے کھائے میں اصل میں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کیا کریں, پیاس لگ رہی ہے یار. گھر والوں نے آج مجھے بولا کہ لوبیا بنا, گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ لوبیا بنا دیتے ہیں, آپ پراٹھا چھوڑ دو, لوبیا پہ آ جاؤ. میں نے کہا جمعے کا بیان ہے, پراٹھے کے بغیر ہوگا نہیں ہے. ہم پراٹھے پہ سیٹ ہو گئے ہیں, کیا کریں یار. اور گھر کا پراٹھا نہیں, وہ سفید آٹے کا جو ڈاکٹر زہر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ آپ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, آپ بولو گے کولیسٹرول گیا تیل لینے. ایسی کی تیسی. اتنے پرہیز کے ہم قائل ہی نہیں ہیں کہ زندگی کے مزے ہی خراب ہو جائیں. ہاں اتنے بد پرہیزی بھی نہ کرو. اب صبح 2 پراٹھے پھوڑ دیے تو اب دوپہر کا کھانا اسکپ کریں گے ہم. یہ نہیں کہ صبح بھی 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, پھر دوپہر بھی پھوڑ رہے ہیں, پھر رات کو بھی پھوڑ رہے ہیں, تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو گئے. تو موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے. وہ اچھے لوگوں کو آ جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے آدمی جو پراٹھے نہیں بھی کھا رہے ان کو بھی آ جاتی ہے. تو اعتدال ہی اچھا ہوتا ہے میرا خیال ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو نا, آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے. تبھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, 2 دفعہ ہوئی ہے بڑی تفصیل سے, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, علماء کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے. ابھی تو وہ قطر میں ہے, اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹ بال کے ذریعے بڑا کام کیا ہے. کسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلا ہے, علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے, اب سب متفق ہیں کہ جی فٹ بال سے پھیلا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلا ہے, غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلا ہے. علماء جواب میں کیا کہتے تھے, نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو. لیکن اب نہ تلوار سے نہ اخلاق سے, اب دنیا کہے گی اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے, بڑا خاندانی کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اور یہ خاندانی کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے, بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا. لیکن خیر, تو بہت ساری مثبت چیزیں ہمارے کنٹری میں, بہت ساری مثبت چیزیں. ان مثبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی, میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو سکتا, خاندانی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی, جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہیں سے نہیں ملی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ, اللہ کا شکر ہے, جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے, لیکن ایک کمپیئر اگر آپ کریں تو اس کی بات ہے. تو جو بات اصل میں لے کے چلا تھا نا وہ کچھ اور تھی. وہ تو یہ بات میں نے شروع کیا تھا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, باطنی. تو میں یہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ بار بار میں مسلم اور غیر مسلم کے کلچر کو کمپیئر اس لیے کرتا ہوں کہ انسان یاد رکھو کسی نہ کسی کو فالو ہی کرتا ہے.
اللہ کو فالو نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کو فالو کر رہا ہوگا. تو وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ یہ گورا ہی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں, ساری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے. تو اس میں ایک بڑا فالٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں سمجھتے, وہ ریاستوں کے غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کے غلام نہیں سمجھتے. تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, یہ بتایا ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, نہیں ہے تو بنائیں یہ نظریہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے, وہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے, ان نعمتوں کے بارے میں وہ ہم سے سوال کرے گا, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو جب یہ چیزیں انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو جب یہ تصور دماغ میں ہوتا ہے تو اللہ کی مان کے چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کے ہیں, ہم پر حکومت بھی اللہ کی ہے, تو پھر اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کیا وہ ضائع ہونے دے گا آپ کو؟ اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو کیلکولیشن کرے گا نا. بیگم آفس جا رہی ہے, وہ کمائے گی تو اتنا پیسہ گھر میں آئے گا, میں کماؤں گا تو اتنا پیسہ, تو ڈبل ہو جائے گا تو ڈبل ہوگا, تو مہنگائی کے دور میں ڈبل پیسہ آئے تو اور کیا, کچھ دن میں ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے. جس کا اللہ پر توکل ہے کہے گا بھائی رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ بولنا آسان ہے, جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں. عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا عمل. تو بتاؤ اللہ کو بغیرتی کی زندگی پسند ہے یا غیرت والی؟ تو غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ کھلانے والے بنو یا کھانے والے؟ کھلانے والے بنو نا. غیرت کا تقاضا کیا؟ عورت کی آمدن کھاؤ یا عورت پہ خرچ کرو؟ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ گھر میں چنگیز خان بن کے جاؤ یا محبت کے ساتھ جاؤ؟ اصل میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ غیرت میں الٹا بھی ہو جاتے ہیں. مرد اپنی غیرت اسی کو بناتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو چونکہ میں کھلاتا ہوں لہذا دیکھتا ہوں ایسی کی تیسی. وہ پھر یہ اسٹائل ہوتا ہے اس کا, آستینیں چڑھا کے نا, وہ اس کو غیرت سمجھ رہا ہوتا ہے. اور بیوی سے محبت سے بات کرنے کو بغیرتی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو عورت ہے, میں اس کے سامنے کیوں تمیز سے بات کروں بھائی, یہ میری, میں کھلاتا ہوں, تیرے باپ کا گھر ہے, اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بغیرتی ہے, یہ غیرت. یہ بہادری آپ دکھائیں بارڈر پہ جب لڑائی ہو, سمجھتے ہو نا, یہ بہادری کہاں دکھاؤ؟ بارڈر پہ. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا. آفیسر تھے, وہ کہتے ہیں میرا پھڈا ہمیشہ اپنے سے اوپر کے طبقے سے ہوا ہے, اپنے ماتحت سے آج تک میرا پھڈا نہیں ہوا. بڑی غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ کا پھڈا آپ سے کمزور سے تو ہوتا ہے, اپنے سے طاقتور سے انسان نہیں لڑتا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی پتلی گلی سے نکلو. باس کے سامنے تو چاپلوسی ہی, میں نہیں کہہ رہا باس سے پھڈا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو پھڈے باز لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے باس اور اپنے بڑوں سے پھڈے نہیں ہو رہے ہوتے, ان کی بھی اپنے ماتحتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. ملازمین سے, مزدور سے لڑ رہا ہے, رکشے والے سے لڑ رہا ہے, ٹماٹر والے سے لڑ رہا ہے, پھر گھر میں آ کے قصے سناتے ہیں آج 3 ٹماٹر والوں سے میری لڑائی ہوئی ہے, وہ 20 روپے کلو بول رہا تھا, میں 19.5 پہ لے کے آ گیا اس کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے 20 روپے کلو ہے نہیں, وہ ونس اپون اے ٹائم 20 روپے کلو ٹماٹر ہوا کرتے. لوگ سمجھیں گے میں شاید 25 سال پرانا میرا کوئی بیان چلا دیا ہے. اب ہو گئے 30 روپے کلو الحمدللہ. تو 20 تو پھر بھی نہیں ہوا نا, چلو 30 بھی اچھا ہے یار. اور یہ 30 روپے کلو ٹماٹر تمہیں یہاں ملے گا, اور پھر کراچی میں اور بھی مزے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار آئے, وہ KPK سے, رشتے دار تو نہیں تھے, بنتے بنتے رہ گئے. ہاں وہ آئے, ایسے ہمارے ساتھ بہت ہیں, بہت سارے کیسز ہیں. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, یہ میرے ساتھ بہت ہیں, بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آئے تو میں ان کے ساتھ نکلا کہیں مارکیٹ میں آلو پیاز ٹماٹر خریدنے کے لیے.
تو رات کے وقت آپ کو پتہ ہے جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار بازار، اس میں سبزی بہت سستی ہوتی ہے. تو اس وقت ٹماٹر بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہ 8-9 سال پرانی بات ہے، 5 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ، کہ لے جاؤ بس. تو وہ میرے ساتھ تھے، میں نے ریڈی پہ گیا، میں نے کہا کتنے روپے کے دے رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا 5 روپے کلو ٹماٹر. تو وہ جو محترم تھے نا مجھے کہتے ہیں تبھی لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں کراچی میں یہی وجہ ہے، 5 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ تعریف میں کہہ رہے تھے یا طنز کر رہے تھے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے غیرتی اللہ کو پسند ہے، یہ غیرت پسند ہے. تو برکت بے غیرتی میں ہوگی یا غیرت میں ہوگی؟ وہ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے آیا کہ غیرت کا لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو میں چونکہ کھلا رہا ہوں لہٰذا میں چنگیز خان بن کے جاؤں گا گھر میں. ہمارا لبرل طبقہ عورتوں کو آزاد کر رہا ہے کہ تم خود کماؤ، اور وجہ اس کی ہے کہ تم کیوں شوہر کی آمدن پہ پلو گی؟ تم جب شوہر کی آمدن پہ پلو گی تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی، تو تم کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، آزاد ہو جاؤ. لیبل اچھا ہے، لیبل بہت اچھا ہے کہ تم کیوں کسی کی غلام بن رہی ہو، لیبل اچھا ہے، مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو. یہ بات درست ہے کہ جب مرد کھلاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چودراہٹ پہ بھی آتا ہے پھر. تو اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی کمائے، اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو اخلاق سکھائے جائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم جو کھلا رہے ہو یہ احسان نہیں کر رہے، یہ تمہاری ذمہ داری. وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اسی وجہ سے آئی ہے کہ اب باپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو رہی ہے، اب شوہر کی رسپانسبلٹی ہے. تو اخلاق سے پیش آؤ، غلام اور باندیوں جیسا سلوک نہ کرو. اس کا اصل حل یہ تھا، لیکن لبرل طبقے نے جو اصل حل نکالا وہ یہ کہ کیوں اس کی آمدن پہ پلتی ہو بھائی، تم خود اپنا کماؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپس کا ریلیشن ختم. اللہ نے خدا کی قسم مرد کی فطرت یہ بنائی ہے کہ مرد جتنی آمدن بڑھتی ہے نا اس کا دل وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے زیادہ اچھی سے اچھی لائف دے سکتا ہوں. عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس میاں سے جان کیسے چھڑانی ہے میں نے. یہ اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اکثر طلاقوں کے کیسز انہی گھر میں آ رہے ہیں جن کی بیویوں کی بھی آمدن ہے. وہ کہتی ہیں یار جب میں اپنا کما رہی ہوں تو مکھنچو میرے پھلتور کی طرح کیوں چپکا ہوا ہے یہ میرے ساتھ؟ گھر میں آ کے بولتے چائے بناؤ، یہ کرو وہ نہیں کرو. یہ کیا لگتا ہے میرا؟ میں اپنا سیپریٹ کما رہی ہوں بھائی، تو نے تمیز سے رہنا رہے تو نکل. تو ریلیشن کیا ہو گیا؟ وہی ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے. بڑھاپے میں پھر جب جوانی میں تو یہ مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کو، جاب کر رہی ہوں، اسٹیبل ہوں، مجھے میاں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑھاپے میں مزے کرکرے ہونے والے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں پھر گوروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے بڈھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کتے پالنے سے بہتر ہے جوانی میں شوہر پال لو. یہ کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے، حقیقت ہے. کتے کا بہترین متبادل اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ شوہر دیا ہے. اور بڑھاپے میں یہ کتا لگے گا بھی دیکھنے میں، حقیقت ہے. کیونکہ پرسوں ایک بوڑھا آدمی آیا، وہ بتا رہا تھا میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. سب عورتیں نہیں کرتی لیکن بعض عورتیں بوڑھے آدمی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں بہت بری. بعض عورتیں کیونکہ وہ جوانی میں تو سارا نچوڑ لیا نا. تو اسلام نے جو میرے بھائی جو آرڈر دیا ہے نا، بیگم گھر میں رہے. گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی سے باندھو اس کو، اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفر میں. کھلانے والا کون ہو میرے بھائی؟ آپ ہو، کھلانے والے آپ. تو غیرت کے 2 نوالے، اس میں اللہ برکت رکھے گا. سمجھتے ہو؟ اس میں کیا ہوگی؟ برکت. ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، کتنے لوگ ہمیں کہتے تھے، گھر والوں کو مشورہ دیتے تھے کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا بھائی جو روکھی سوکھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اسی میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اور اللہ نے اتنی ہمیشہ سے برکت دی ہے، میں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن آپ میری آمدن اس زمانے میں سنتے تو آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے غریب ہے. لیکن ہم نے کہا یار ایسے غریب کا کرنا کیا ہے کہ جب ساری چیزیں خرچے پورے ہو رہے ہیں تو غریب کہاں سے ہوئے؟ غریب اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی تو آپ غریب ہیں، ہو رہی ہیں تو کیا ہے؟ آپ مالدار ہیں.
اکثر لوگ مولویوں پہ الزام لگاتے ہیں اصل میں چندے کا پیسہ آ رہا ہے. چندے کا ایک نوالا بھی الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں کھایا. اور بلکہ ہم تو مدرسوں میں پڑھے ہیں تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب وہاں بھی کھانے کے پیسے جمع کرایا کرتے تھے کہ جو ہم مدرسے میں کھا رہے ہیں اس کے بھی ہم معاوضہ دیں. تو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو. سخی آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ یار کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سخیوں کو زیادہ کھلاتا ہے, کنجوسوں کو ان کے رزق تنگ کر دیتا ہے. آپ کنجوسوں کی آمدن دیکھ رہے ہو, یار اتنا پیسہ بنا لیا, اتنے پلاٹ, یہ تو کنجوس ہو کے اتنا بنا لیا. تو کر کیا رہا ہے اس بنائے گا؟ وہ نہ اپنی ذات پہ لگ رہا ہوتا ہے نہ دوسروں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اور جو ڈپریشن ہوتی ہے نا دولت کی محبت کی وجہ سے, جو ٹینشن ہوتی ہے دولت کی محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن ویسے ہی گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے اس کو. کھلانے والے کا دل اللہ بڑا کر دیتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آگے پیچھے بھی ہو تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, اس نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ کانسیپٹ دماغ میں بٹھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یہاں ہماری مرضی ہم نے نہیں ویسے بھی اللہ ہی کی چلنی ہوتی ہے ہمارے اوپر. آپ ناجائز طریقے سے لذتوں کو پورا کرنا شروع کر دو, حرام طریقے سے کمانا شروع کر دو, ملے گا پھر بھی وہی جو اللہ چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بہت سے کامیاب لوگ, انہوں نے یہ کیا. وقت ہو گیا؟ اچھا ایک پانی اور دے دے ذرا. تو یہ جو یہ کیا اور پھر یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت میں برکت رکھ دیتے ہیں, نتیجہ دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے اس کو نتیجہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے. الحمدللہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لیں. اے اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما کہ اسی میں میری کفایت ہو جائے, وہی میرے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے حرام سے. حرام کی مجھے ضرورت نہ رہے. ویسے تو کسی کو حرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, نہیں ظاہری لحاظ سے جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور اپنے فضل سے مجھے بے پرواہ کر دے اپنے علاوہ ہر مخلوق سے. تیرے علاوہ ہر مخلوق سے میں کیا ہو جاؤں؟ بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کون کیا کما رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہ رہے. میں صرف تجھے دیکھوں کہ تو مجھے کتنا دے رہا ہے اور محتاج صرف تیرا رہوں میں. آج آپ کو پتا ہے نا کوئی بھی اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو کہ میں اتنا کما رہا ہوں, تو اگلا پتا ہوتا ہے بیٹا یہ مانگے گا پیسے. کمپنیاں کبھی بھی اپنا پروفٹ نہیں بتاتی ملازمین کو. ان کو پتا ہے بتا دیا تو ملازمین کہیں گے جب اتنا کما رہے ہو تو ہمیں 50,000 کیوں دے رہے ہو, ہمیں بھی 1.5 لاکھ دو نا, 6 لاکھ دو نا ہمیں. تو یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. غنی کا مطلب بے پرواہ, مستغنی. من سواک, تیرے علاوہ جو بھی مخلوق ہے میں اس سے کیا ہو جاؤں؟ بے پرواہ. کون میرے بڑے بھائی کی آمدن کتنی, چھوٹے کی کتنی, ابا کی کتنی, فلانے کی کتنی. ابا تو چلو یار, ابا کا تو انسان محتاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں بھی لالچ نہ ہو. محتاجی الگ چیز ہے, لالچ الگ چیز ہے. اور فلاں کی کتنی, بھائی ہمیں کیا کرنا ہے کس کی کتنی آمدن, ہمیں جو اللہ نے جیب میں دیا وہ ہمارے لیے بہت ہے. ہاں جائز طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو, وہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں بلکہ ترغیب ہے. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پھر اللہ بڑھا دے ٹھیک ہے, نہیں بڑھائے تو بھی غیر اخلاقی طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. ناجائز تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ مال حرام طریقے سے کمانا چھوڑ دو. بعض طریقے جائز ہوتے ہیں مگر خاندانی نہیں ہوتے. دیکھو کسی کا گٹر بند ہو گیا, وہ آپ کو بلا رہے کہ میرا گٹر کھول دے, میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ کو پتا ہے میں ایک دن میں 1 لاکھ نہیں کما سکتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا گٹر کھولوں گا تو ایک دن میں 1 لاکھ کما لوں گا. جائز ہے یا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن عزت رہے گی.
تو غیر اخلاقی ہے کہ بھائی ہم گٹر صاف کھول کے نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کا گٹر کھول لیتے ہیں بیگم کے کہنے پر, یہ ہماری غیرت ہے, وہ تو گھر کا کام ہے نا. یا کسی انسان کی خدمت ویسے ہی کر دے آدمی, جا کے گٹر کھول دیا, یار محلے والوں کا گٹر ہے سب کر رہے ہیں تو مل جل کے کھولتے ہیں سب, لیکن پیسے لے کے یہ کام کرنا یہ عزت دار آدمی پہ سوٹ وہ نہیں کرے گا یار, میں پیشہ تھوڑی بناؤں گا اس چیز کو میں. تو جائز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے, غیر خاندانی. آپ شاپ کھول کے بیٹھ گئے, دکان کھول کے بیٹھ گئے, کسٹمر آ رہے ہیں, آپ ان کو چیزیں دکھائیں بھائی یہ اتنے کا یہ اتنے کا, لیکن آپ اس میں ایسا کسٹمر کے آگے جھک گئے کہ بس سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کی شاپ سے یہ چیز خرید لے. انٹی بیٹھے, باجی کہاں جا رہی ہیں, صوفی صاحب, اس کے لگتا ہے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ اتنے پیارے اخلاق سے بات کرتا ہے نا, کبھی اپنے باپ سے ایسے بات نہیں کی ہوگی اس نے. بڑا غصہ آتا ہے, اتنا کیوں بچھا جا رہا ہے یار استغنا کے ساتھ, تو جو ہماری جیب میں تیرا رزق ہے کیا, جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے تجھے بھی کھلائے گا. پیش آئیں کسٹمر سے اخلاق کے ساتھ, بدتمیزی سے پیش نہ آئیں, لیکن چاپلوسی نہ کریں, مکھن نہ لگاؤ. اخلاق الگ چیز ہے, چاپلوسی الگ چیز ہے. تو یہ غلط ہے, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے بھائی. جتنا رزق کا دروازہ ہے نا اس کو توڑ کے آپ بڑا نہیں کر سکتے. تو نہ ناجائز طریقہ اور نہ غیر اخلاقی طریقہ. وقت پورا ہو گیا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. جلدی سے اسپیڈ کے ساتھ دلہن کے وکیل نماز پڑھ رہے ہیں, چلیں. جب نماز پڑھ لیں تو آپ بیٹھ جائیں. آپ دولہا ہیں, دولہا آپ ہیں, ماشاء اللہ آپ دولہا ہیں, اور دلہن کے وکیل آپ ہیں, زبردست. دلہن کا نام ہے ستوت خان بنت صداقت خان. جناب کہاں گئے؟ دلہن کے وکیل والد ہیں آپ, وکیل آپ ستوت خان. آپ نے اجازت دی کہ میں ستوت خان بنت صداقت خان کا نکاح, کتنا مہر ہے بھائی؟ 50,000 مہر میں ان سے کروں, اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, ان سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹھ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. میں نے 50,000 مہر میں, آپ ذرا کیمرے کے سامنے آ جائیں نا تاکہ ایسا نہ ہو بعد میں مکر جائیں. 50,000 مہر میں ستوت خان بنت صداقت خان کا نکاح آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ زور سے تھوڑا بولیں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. دعا مانگ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی. جی 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 جلدی سے جلدی اسپیڈ. جی نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے, نہ بارش برسانے کا نہ اولاد دینے کا. ہاں اللہ کام لے لیتے ہیں, جیسے فرشتوں سے اللہ بارش برسانے کا کام لیتے ہیں, اختیار نہیں دیے. اس کی مثال کہہ رہے ہیں, مثال سے واضح کریں اس کانسیپٹ کو. دیکھو آپ قلم سے کام لیتے ہو لکھنے کا, لیکن قلم کے پاس لکھنے کا اختیار نہیں ہے. قلم آپ کے ہاتھ میں جیسے گھماؤ گے گھومے گا. تو بعض دفعہ اللہ اپنی مخلوق سے کام لے لیتے ہیں, مخلوق کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, قدرت نہیں ہوتی, اللہ اس کو جہاں گھمائے وہ گھوم جاتے ہیں. تو اس طرح سے تو اللہ مخلوق سے کام لیتے ہیں, لیکن مخلوق کو اختیارات دے دیں یہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب لکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو کاتب سے, رائٹر سے کرتے ہیں, قلم سے مطالبہ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے قلم کے ذریعے کام تو لیا جائے گا مگر قلم کام نہیں کرے گا. تو اسی طرح بارش برسانے کا فرشتوں سے مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ تم برساؤ, کس سے مطالبہ کیا جاتا ہے؟ اللہ سے. تو اسی طرح پیغمبروں کے جو معجزے ہوتے ہیں تو اللہ نے ان سے کام لیا ہوتا ہے, وہ معجزوں کا اختیار پیغمبروں کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے نہیں 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 بالکل بھی نہیں میرے بھائی. دوسرا سوال جلیل مفتی صاحب, اگر ڈاکٹر صاحبہ کیا لکھا بھائی؟ ابے کیا فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو. ڈاکٹر کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو جا کے علاج کراؤ, تم نے اس کے مسئلہ تھوڑی پوچھنا ہے, مسئلہ تھوڑی پوچھنا ہے, تم نے علاج کرنا ہے نا اس سے. کیا تصویر کشی جائز ہے؟ اگر ہے تو کن علماء کے نزدیک؟ تصویر اسلام میں بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, کسی بھی نیت سے ہو. ہاں جب ضرورت ہوگی تو جائز ہے, لیکن یہ جو ویڈیو کیمرے کی تصویر ہے یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس تصویر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس میں قرار نہیں ہے, اس میں قرار نہیں ہے, اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. اب یہ بحث بہت دفعہ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے, وہی منظر ہے جس کو آپ کیمرے میں دکھا رہے ہو, الگ سے کچھ نہیں بنا رہے آپ اس میں. تو اس لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا یہ عام موضوع پہ مسح یہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں یہ عام موضوع تھے ہی نہیں, تو حدیث میں اس کا ذکر کہاں سے ہوگا؟ نبی کے دور میں جو موزے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے, یہ جوتوں کی جگہ تھوڑی استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فقہا نے جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ یہ والے موزے یہ اسی وجہ سے لگائی ہیں کہ تاکہ آپ کے موزے ان موزوں کے مشابہ ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے. تو ان موزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ملتا ہمیں حدیث میں. جو تذکرہ ملتا ہے جس کو جورب کہتے ہیں, موزے کہتے ہیں, وہ جورب ہے جو نبی کے دور میں تھے, اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا تھی؟ وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. تو ایسا کم از کم موزہ ہونا چاہیے جو شوز کی جگہ استعمال ہو سکتا ہو, نہ ہو بے شک الگ بات ہے, لیکن ممکن ہو اس میں. تو اس لیے اہل حدیث سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ موزے تھے ہی نہیں, تو ان کا حدیث میں تذکرہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو تم اپنے والے موزے حدیث میں ڈال رہے ہو, تم کھاتے میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے اس میں اصل ناجائز ہو نہیں ہے جب تک جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہمارے پاس, کیونکہ قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے. تو اس دھونے کے حکم سے ہم اسی صورت میں انحراف کریں گے جب 100% بے غبار دلیل ہمارے پاس آئے. تو وہ بے غبار دلیل ان موضوعوں کے بارے میں ہے ہی نہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو حرام کہا ہے تو یہ ڈیجیٹل تصویر اس دور میں تھی نہیں, تو اس کے بارے میں نصوص خاموش ہیں. جب خاموش ہیں تو اس میں اصل حلت ہے. تو جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم کیا کہیں گے, اس کو حلال کہیں گے. تو جو دلیل ہمیں ملتی ہے وہ اس تصویر کے بارے میں جس میں مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے. تبھی حدیث میں آ جائے تو تصویر بنانے والا ہے اللہ قیامت میں کہیں گے اس میں جان بھی ڈالو. اب یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو منظر دکھایا جا رہا ہے اس کو تو ہم نے نہیں بنایا. اللہ کہے گا, کیوں کہے گا اللہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو نے بنایا ہوا تھا, ہم نے اس کو کیا کیا ہے, کیمرے کی اسکرین پہ دکھا دیا ہم نے. تو اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب میرے بھائی مشرک, آپ کو میں بتا دوں آج کل جو تصویر کو لبرل لوگ کہہ رہے ہیں نا جائز ہے, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. انہوں نے ویسے ہی ایک چیز کو کر دیا ہے, اور علماء پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ علماء ناجائز کہتے تھے اب جائز کہنا شروع کر دیا. علماء ناجائز بھی کسی دلیل کی بیس پہ کہتے تھے, جائز بھی کسی دلیل, اور ان لوگوں کے پاس نہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اور نہ جائز ہونے کی, بس وہی منجن بیچتے ہیں کہ مولوی ایسے, مولوی ویسے, مولوی یوں, مولوی یوں. تو بس وہ مولوی کر کے نا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں اپنا. مفتی صاحب میرے بھائی مشرک ہیں, بات پر یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے کے پاس اللہ نے اختیارات دیے ہیں, تو کیا ان کے پاس رہنا, ان سے ملاقات رکھنا جائز ہے؟
بھائی یہ تو خالص شرک ہے. جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے غیر اللہ کو ما فوق الاسباب اختیارات دیے ہوئے ہیں, اس نیت کے ساتھ کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہے, تو وہ تو کافر ہے, وہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اختیارات بھی اللہ نے دے دیے ہیں, تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ اس سے محبت سے پیش آئیں, اس کو توحید کی دعوت دیں. اگر بد کلامی بد تہذیبی کریں گے تو وہ اور دین سے دور ہو جائیں گے. مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کی جنت میں جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ کامل توکل کیا کرتے تھے. 70,000 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے بھی آتا ہے, سمجھتے ہو نا. مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہوں, لیکن ایک کبیرہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور بار بار میں سچی توبہ کرتا ہوں, توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کی جہنم سے بہت ڈرتا ہوں, کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اگر توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ سے اچھی طرح مانگ لیا, تو بس اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو بار بار توبہ کرتے رہیں اور گناہ پہ کوئی اپنے اوپر سزا بھی رکھیں. صرف توبہ سے گزارا نہیں ہوتا, آج کل دوبارہ گناہ کر لیتا ہے آدمی. جب گناہ کریں تو اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں کہ میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا. وہ سزا روزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, نماز کی شکل میں بھی, صدقے کی شکل میں بھی. اب وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بہترین سزا تو روزہ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہ اپنے روزے رکھ کے اپنے آپ کو سزا دیں, اور پھر اس گناہ کے اسباب پہ غور کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے مجھ سے, کس وقت ہوتا ہے, اس ٹائم کے بارے میں, اس تنہائی اختیار نہ کریں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آہستہ آہستہ گناہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے, ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ یار یہ چونکہ چھوٹتا نہیں ہے لہذا چھوڑ دو, اب کرتے رہو. یہ نہیں کرنا. جس دن یہ کر لیا تو اب برباد ہو گئے, سمجھ لو. تو جب تک پھڈا چلتا رہے گا امیدیں انشاءاللہ قائم رہیں گی. جہاں پھڈا چھوڑ دیا نا, توبہ ہی چھوڑ دی, بس سمجھ لو کہ اب بربادی شروع ہے. حضرت عمر کا قول ہے نا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ میری دعائیں قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ اللہ اگر دعا مانگنے کی توفیق ہی چھین لینا, مانگنے کا پھر بربادی ہے. مفتی صاحب اسلام میں غریب مسکین لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میں چاہتا ہوں غریب لڑکی سے نکاح کروں, اس کی کفالت کروں, اللہ راضی ہو جائے گا اس پر؟ دیکھو غریب لڑکی سے شادی کا ظاہر ہے ثواب ہے, اس کی کفالت کا بھی ثواب ملے گا, اس کا گھر بسانے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن ایک بات دماغ میں رکھیں, بیگم جو ہے نا وہ اپنے جوڑ کی ہوتی ہے. جوڑ کی کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ غریب سے نکاح کریں لیکن پھر آپ اپنے لیول کا اس کو مقام دیں, کیونکہ بعض نیچ طبیعت کے لوگ غریب لڑکی سے شادی کر کے پھر اس کو تانے ہی دیتے رہتے ہیں پوری زندگی. ابے تیرے باپ کے گھر میں تو 2 ٹکے نہیں ملتا تھا تجھے, میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, بجائے رشتہ جڑنے کے ٹوٹنا شروع. اب اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے شادی کی ہے تو اس کو آپ یہ تانے نہیں دے سکتے تیرے باپ کے گھر میں تو کیا ملتا تھا, میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں. تو وہ فوراً کہے گی میرے باپ کے گھر میں بھی ہم کباب کوفتے کھایا کرتے تھے. تو آپ پھر تمیز سے بیٹھ جاؤ گے, اچھا اور کوئی بات, اور کسی ٹاپک پر بتائیں کیا بات. لیکن غریب لڑکی کو جب یہ تانا دو گے تو وہ بولے گی یار ایک تو کھلا رہے ہو اوپر سے احسان جتلا رہے ہو, تو اس سے بعض دفعہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ظرف بڑا رکھ کے پھر غریب لڑکی سے شادی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ظرف بڑا رکھو اور پھر غریب لڑکی سے. دوسرا, لڑکی مالی لحاظ سے غریب ہو, سوچ کی غریب نہ ہو. سوچ کی کیا ہو, غریب نہ ہو. بعض دفعہ لڑکی مالدار ہوتی ہے, سوچ کی غریب ہوتی ہے. جو مالدار لڑکی ہے سوچ کی غریب ہے نا, تو وہ پھر وہی چھوٹی چھوٹی چیز نہیں دیکھتی رہے گی, ایک کوفتہ اور آدھا کوفتہ اور آدھا یوں, وہ اسی طرح. حالانکہ پیسے والی ہوتی ہے لیکن سوچ کی غریب ہوتی ہے. بعض سوچ کی پیسے والی نہیں ہوتی مگر سوچ کی کیا ہوتی ہیں, مالدار ہوتی ہیں. جو کھلا دیا بھائی ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے, وہ کیلکولیشن نہیں کر رہی ہوتی بیٹھ کے. تو آج کل یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے, کس کی کھوپڑی میں کتنا کھوپڑی کے لحاظ سے کون مالدار ہے, یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے. تو جو ذرا ظرف کے وسیع لوگ ہوں نا, جو خدمت کو پہچانتے بھی ہوں کہ یار دیکھو اس نے ہماری خدمت کی ہے, تو اس کو وہ خود سوچتے ہوں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سوچنے کے لیے. باقی تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیا کریں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا بھائی, غریب لڑکی سے شادی میں فائدہ ہی کہ 4 شادیاں آرام سے ہو سکتی ہیں. 4 غریب لڑکیوں کا خرچہ ایک مالدار لڑکی سے کم ہوتا ہے. ایک مالدار سے کر لو گے نا تو تمہارا اتنا خرچہ کرا دے گی وہ کہ کر ہی نہیں سکتے تم دوسری.
اور چترول الگ لگائے گی کیونکہ وہ پاورفل ہوتی ہے, پیسہ اس کے پاس بھی ہے, اس کے باپ دادے بھی بڑے لینڈ لارڈ ہیں. تو غریب سے نکاح میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کفالت آرام سے کر لیتے ہیں, تھوڑا میں وہ خوش ہو جائے گی, تو 4 آرام سے ہو جائیں گی آپ کی. لیکن میں نے پھر بتایا سوچ کی غریب نہ ہو. دیر آر 2 ٹائپس آف غریب. کچھ غریب وہ ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے غریب ہیں, یہ ٹھیک ہے. کچھ اپنی حماقتوں اور حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ والے غریبوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو, یہ گلے پڑ جائیں گے تمہارے. دیکھو ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, بزنس میں توجہ دیتا ہے, پھر بھی اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے, یہ بھی غریب ہے یا نہیں؟ لیکن یہ برا نہیں ہے, اس کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے, گزارا بھی ہو سکتا ہے. ایک غریب وہ ہے جو مکھنچو ہونے کی وجہ سے غریب ہے, نہ پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سب سے پیچھے کلاس میں بیٹھ کے وہاں بھی گپے مارتا رہتا ہے, یونیورسٹی کا کہہ کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, گٹکوں پہ ٹائم, گٹر کے ڈھکنوں پہ, اب تو ڈھکن ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ, گٹر کے ڈھکن چوری کرتا ہے, سمجھ لو, ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے, یوں ٹائم, یہ بھی غریب ہی ہے نا. یہ بڑا ڈینجرس قسم کا غریب ہے, اس سے دور رہو, اس کی غربت پہ ترس مت کھاؤ, یہ تمہیں کھا جائے گا. تو قدرت کی طرف سے غریب ہونا, قدرت کی طرف سے بیمار ہونا, اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو اپنی حماقتوں سے لوگ پراٹھے کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے پھر مدد نہیں ہوتی ہے. پراٹھا آ گیا تو میں 1 منٹ کی بات کہہ دوں. دیکھو میں کچھ باتیں بیان میں کہتا ہوں, لوگ ایز اٹ از اس کو لے کے اپنی صحتوں کو برباد کرتے ہیں. اب میں اکثر پراٹھے کا ذکر, ہوٹل کا پراٹھا, سفید پراٹھا, گھی کا پراٹھا, یہ والا پراٹھا, دمبے کی چربی, فلانے کی چربی, لوگ اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں. پہلے ہی کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں, وہ گھی کے ڈبے بن چکے ہیں. جب وہ یہ چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھٹ پھٹا کے دھماکے سے ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر میرے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے ہمیں پراٹھوں پہ ڈالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں تاکہ پراٹھے اور گھی کی چربی, آپ کی دمبے کی چربی سمجھ میں آئے آپ. ایک تو میں نے جو دمبے کی چربی پہ بیان کیا ہے اس میں میں نے ورزش کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب آپ چربی تو کھا رہے ہو دمبے کی, ایکسرسائز بالکل بھی نہیں. ابھی میں یورپ گیا نا, بعض ڈاکٹروں نے کہا یار آپ نے کیا لوگوں کو فیٹ پہ لگا دیا, دمبے کی چربی پہ لگا دیا, پہلے ہی لوگ کولیسٹرول کے مریض بنے ہوئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے چربی پہ لگا کے لوگوں کو تھوڑا سا واکنگ کا, جاگنگ کا مشورہ بھی دیا ہے کہ انرجی یوٹیلائز بھی کرو, کم بھی کھاؤ, یہ بھی بولا ہے. اب یہ تھوڑی کہ 3-4 پراٹھے پھوڑنے کے بعد آپ دمبے کی چربی بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے, وہ تو مرو گے. تو ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں والا بیان تو سن لیا, عدل و انصاف والا بیان وہ اس دن اتفاق سے اس بیان میں آئے نہیں تھے. وہ ایسے ہے نا, ایک آدمی گیا, بھائی یہ کلپ پورا بنا دینا جو جہاں سے شروع کیا, یہ بیچ میں نا گڑبڑ ہو جاتی ہے, ادھوری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی بیان میں, وہ ایک آدمی کہیں سروے کے لیے گیا تو گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا. ایک آدمی گڑھا کھود رہا تھا اور دوسرا اس گڑھے میں مٹی ڈال کے بند کر رہا تھا. اس نے دیکھا یار یہ عجیب حماقت والا کام ہو رہا ہے کہ ایک بندہ گڈھا کھودتا ہے, دوسرا مٹی ڈال کے اس گڈھے کو بند کر دیتا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا کہانی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا ہے درخت لگانے کا, اس علاقے میں ہم نے اتنے سینکڑوں درخت لگانے. تو اس نے کہا پھر یہ درخت تو لگ نہیں رہا. اس نے کہا اصل میں یہ وہ بندہ ہے جس کا کام ہے گڑھا کھودنا, یہ وہ بندہ ہے, ایک بندہ وہ ہے جس کا کام ہے درخت لگانا, تیسرا یہ بندہ ہے جس کا کام ہے واپس مٹی بھرنا. تو جس کا کام درخت لگانا تھا وہ اتفاق سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے, تو باقی دونوں اپنا کام نمٹا رہے ہیں. تو دمبے کی چربی والا میرا بیان سن لیتے ہیں, جس دن میں نے ایکسرسائز کے فضائل بیان کیے ہوتے ہیں اس دن وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں. 4 شادیوں والا بیان میرا سن لیتے ہیں, جس دن میں نے حقوق کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ لوگ چھٹی پہ ہوتے ہیں. 2 پٹھان ہوٹل کے پراٹھوں والا بیان سن لیتے ہیں, جس دن میں نے ورزش کی اور پھر ایک دن ایک ٹائم کے کھانے کے ناغے کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ اتفاق سے چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں آپ پراٹھے پھوڑیں, یہ تو اللہ کی نعمتیں یار, کھانے پینے کے لذتیں کون قربان کرے گا؟ پھر رہ کیا گیا؟ یہ نا, ہم تو پیتے پلاتے تو ہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہی تو ہمارے مزے ہیں زندگی کے. تو اب اس میں ایک چیز کا خیال کیا کریں کہ 40 سال کے بعد آپ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ لازمی کرائیں, کولیسٹرول لیول چیک کریں اپنا. میں چیک کرتا ہوں, سال میں 1 آدھ دفعہ کر لیتا ہوں یہ کام, 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں تو کر لیتا ہوں. تو میری تمام رپورٹس الحمدللہ
کلیئر ہیں, شوگر کی بھی اور کولیسٹرول کی بھی اللہ کے فضل سے. باقی پھر بھی اللہ مارنے پہ آ جائے تو ہم نے بڑے بڑے کلیئر لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں. تو میں اپنے بارے میں کوئی فنڈر گیری کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, جب ہونا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. تو میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ ہم نہیں مریں گے, ہمارے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, شوگر کی بھی, کولیسٹرول کی بھی, فیٹ کی بھی ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے رپورٹیں کلیئر ہیں, دیکھی ہیں, رات کو سوئے صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. مائیکل جیکسن کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیکن اسباب کی حد تک تو ہم نے کام کر لیا نا. اب اگر مر بھی گئے, بیمار ہو گئے, تو یہ کس کی قدرت سے ہوں گے؟ اللہ کی قدرت سے ہوں گے, اپنی طرف سے. بھائی جو بہت وہمی بھی نہیں بنو کہ ہر وقت رپورٹیں ہی کراتے رہو بیٹھ کے. بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, ہر وقت رپورٹیں, اتنا بھی نہیں. لیکن 40 سال کے بعد اس جو غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہاں یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ شوگر کا اور کولیسٹرول کا, لپڈ پروفائل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ٹیسٹ لازمی کرا لیں. شوگر کا تو الگ سے کرانا پڑے گا. کیوں؟ جو لوگ نہیں کراتے نا, اور فنٹر گیری, اب ایک ٹیسٹ ویسٹ سے کچھ نہیں ہوتا, جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو خون کے آنسو ہوتے ہیں وہ. پھر صرف پراٹھے نہیں چھوٹتے, پھر اور بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے ان سے کہا یار آپ 50 سال کے ہو گئے, آپ بی پی تو چیک کیا کرو اپنا. اب یہ چیک ویک کرنے سے آدمی وہمی ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہی ہو گئے. اچانک بی پی ان کا ہائی ہوتا تھا, ان کو پتہ ہے بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کیا ہے؟ خاموش قاتل. پتہ ہی نہیں چلتا کب کڈنی پہ اٹیک کر کے کڈنی کا بیڑا غرق کر دے اور کب برین ہیمریج ہو جائے. تو ہماری صحتیں وہ نہیں ہیں جو یورپ میں لوگوں کی ہیں, گوروں کی ہیں. میں 3 ہفتے تقریباً یورپ میں رہا ہوں, پراٹھے بھی کھائے, سب کچھ کھایا, ایک دن بھی پیٹ نہیں خراب ہوا. پتہ نہیں پانی ہے, ہوا ہے, کیا ہے. یہاں آتے ہی ایک دم سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پاکستان میں تو میرے بھائی فرض سمجھتا ہوں میں کہ سال میں آپ, ہم نہیں کہہ رہے 2 سال میں کرا لیا کرو, چلو 1 سال میں نہیں, شوگر کا, بلڈ پریشر کا اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ لازمی اپنے خرچے پہ, بولو نا, کرا لیا کریں. اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کتنے تک پراٹھے آپ افورڈ بولو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کا شکر ہے اب تک پراٹھے افورڈ جو سیٹنگ چل رہی ہے نا, جو ٹیسٹ ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں, واکنگ بھی کر لیتا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیند جب کمی ہو تو پھر اس کو پورا کرتا ہوں کسی طریقے سے, جیسے سفر میں نیندیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, زیادہ ٹینشن ہوتی, اس کو میں پھر پورا کرتا ہوں. میں اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ جب میری کھوپڑی گھومتی ہے اور میں کہتا ہوں سونا ہے, تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں ہم کو جگا سکتا, پھر سونا ہے. پھر کوئی فون بھی فلائٹ موڈ پہ, وہ تو اکثر رہتا ہے. کیونکہ جب آدمی کی نیند خراب ہوتی ہے, ڈپریشن میں جانا شروع کرتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. نیند کی کمی سے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, اتنے مسائل کہ آپ 100% درست ہو کے بھی 100% خراب ہو جاتے ہو آپ. اتنے مسائل, ایک تو چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی, بات بات پہ ویسے غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا, اپنے ماں باپ کا تو لازمی کراؤ, ان پہ ترس کھاؤ. ایسے کیس دیکھو, ہم دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, ہم ملک میں بھی بہت ٹریولنگ کی ہے, بہت لوگوں سے ملے ہیں. ابا کا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے تھے بچے, ایک دن ہائی ہوا, ابا کومے میں چلے گئے. اب 20 سال سے 15 سال سے بستر پہ کومے میں پڑے ہوئے. یار اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم کر لیتے تاکہ اسی وقت کنٹرول کر لیتے اس کو. آپ ٹیسٹ کرا لو, ہو سکتا ہے شوگر ہونے والی ہو آپ کو, ابھی سے کنٹرول کر لو گے تو 10-20 سال آگے چلی جائے گی. نہیں کرا رہے آپ, کھائے جا رہے ہو, فیٹ بڑھتا جا رہا ہے. جب ہو گئی تو یہ چھوڑنے پڑیں گے لڈو. ابھی اللہ کا شکر ہے ہم رسگلے بھی کھا سکتے ہیں, لڈو بھی کھا سکتے ہیں, اور پراٹھے بھی پھوڑ سکتے ہیں. ملائی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتا. میں گھر میں جاتا ہوں, میں ملائی نہیں چھوڑتا. ملائی تو جب بلائی آتی ہے نا اس کے اوپر, کیا زبردست منظر ہوتا ہے یار, خدا کی قسم. یورپ میں ایک واش روم میں لوٹا دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے جتنا گھر میں ملائی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کولیسٹرول ہے وہ فل, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, لیکن یار ہم کیسے چھوڑ دیں یار. تو وہ ملائی ہے, اس کو چمچ سے ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھاگے دوڑے بھی, کچھ سارے ملائی پھوڑتا رہے, پراٹھے ہی پھوڑتا رہے, باقی کچھ نہ کرے تو وہ تو پھر پھٹے گا نا, وہ تو کھچڑی کھا کے بھی پھٹے گا پھر وہ. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی ہماری خاندانی صحت ہے. بیٹھے بیٹھے آدمی, بڑے بڑے ہم نے صحت مند لوگ دیکھے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر کے گئے اور انا للہ ہو گیا.
سمجھ رہے ہو نا. موت تو ایسی چیز ہے بھائی, اللہ جب چاہے گا. ابھی ایک 35 سال کی لیڈی ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ, کینسر سے ڈیتھ ہو گئی. کینسر کی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, اور جب کینسر کا پتہ چلا تو آخری اسٹیج پہ تھا. وہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنا نہیں پتا چلا کہ مجھے کتنا خطرناک کینسر ہے. تو یہ عبرت کے لیے کافی ہیں یہ واقعات. کو صحت وحت یہ ایسی چیزیں نہیں ہے جس پہ انسان شو مارے. 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے. ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا اندر باڈی میں ہو کیا رہا ہے. تو رپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہوتی ہیں, اور پتہ چلتا ہے ایک دن پتہ چلا کہ حضرت کی رپورٹ ہی کلیئر نہیں ہے, یعنی انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو اس لیے اس پہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی ذمہ داری انسان پوری کرے, اپنی صحت کا خیال رکھے, کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتا رہے, پھر پراٹھے پھوڑتا رہے بیٹھ کے. تو اب آپ پراٹھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آپ پراٹھا افورڈ کر سکتے ہو یا بولو نہیں. پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر بھی نہ کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر اگر میری بھی رپورٹ دیکھیں گے تو یہی بولیں گے یار نہ کھاؤ نا, اچھا ہے تو پھر کیوں کھا رہے ہو, اور اچھا ہو جائے. تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں دنیا میں صحت کے علاوہ بھی غم ہے بہت سارے, خالی صحت ہی کو فوکس کریں اور لذتیں چھوڑ دیں تو ڈپریشن سے مر جائے آدمی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پتے کھا رہے ہوتے ہیں, گھاس پھوس, ڈائٹ پلان, بڑے ماڈرن طبقہ ہے نا ہمارا, بہت ڈائٹ پلان. صبح ناشتے میں ایک انڈے کو ہاتھ لگا کے واپس کھینچ لینا ہے. یہ ڈائٹ پلان چل رہا ہے نا ان کا, ویٹ لاس کرنا ہے. ایکچولی انسان وہ موٹیویشن کی ملی ہوئی ہوتی ہے, کسی موٹی نے ویٹ کم کیا ہوتا ہے تو اس نے موٹیویشن دی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی موٹی جو کم ویٹ کی ہو اس کی موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس موٹی کا ویٹ دیکھ کے اپنا ویٹ کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی یہ پھر نا وہ یہ انڈے کو تھوڑا سا یوں گھمایا اور نمک تھوڑا سا, چینی بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, چینی صحیح ہے نا. تو ایسے ٹھیک ہے صحتیں ان کی بڑی خاندانی ہو جاتی ہیں, لیکن یار زندگی کا تو کیا کرنا ہے اتنا جی کے. وہی چائنا والی بات ہے, وہ گرم پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا پیتے ہی نہیں پوری زندگی. تو ایسا بھائی ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے. 4 دن کی زندگی تھوڑا سا تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو تمیز سے بہت زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ صحت کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی مرضی سے ہے. اس میں بھی اعتدال سے کام لو اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. تو پیسہ بھی آپ بہت اسٹرگل, بہت محنت کما لو گے آپ, لیکن یہ اللہ پہ توکل کے خلاف. اعتدال سے کماؤ اور یقین رکھو اللہ نے دینا ہوگا اسی میں دے دے گا. تو اسی طرح صحت کے بارے میں بھی اعتدال سے بیلنس کر کے صحت کی فکر کرو اور توکل اللہ پہ کرو. اللہ نے صحت دینی ہوگی اسی میں دے دے گا. ورنہ بھائی 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ وہ کینسر سے مر رہی ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کڈنی کا اسپیشلسٹ اپنے کڈنی نہیں بچا پا رہا, تو ہمیں مشورے دے کے کیا بچائے گا وہ. تو 2-4 چیزیں, وہ تو بلڈ پریشر تو کامن ہے, اور یہ شوگر موگر یہ تو کامن ہے, یہ تو لازمی, اس کا تو فکر کرو. باقی ڈائٹ پلان بھی تمیز سے, بہت زیادہ نہیں فری کرانے کی ضرورت ڈاکٹروں کو, بلکہ سمجھدار ڈاکٹر بھی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی یہی کہے گا ابے اتنا بھی چھوئی میں بننے کی ضرورت نہیں. اصل میں یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں, مسئلہ سارا ہی ہے. یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں نا چند ایک کے سوا, وہ بہت وہمی بنا رہے ہیں, ایسی ڈائٹ پلان بتا رہے ہیں آپ کو, اور یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. آدمی سن کے پاگل ہو جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. جیسے جو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا, وہ باولا ہونے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا, وہ کیا ہو جاتے ہیں, باولے سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے نا تو جو سنتے ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں, تو جو ایسے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر وقت موٹیویٹ, ایکچولی صبح اٹھنا, رات کو پھر جلدی, پھر وہ سکسیز اور اسٹرگل اور یہ اور وہ سن کے آدمی کیا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے سننا چھوڑ دو, پوستیوں والی زندگی گزارو 1 ہفتہ, پوستیوں والی, صحیح ہے نا. تاکہ یہ دماغ, ہر آدمی کو نہیں میں کہہ رہا پوستیوں والی, جس کو ضرورت سے زیادہ موٹیویشن مل گئی ہے نا, سکسیز, کامیاب انسان بننے کی, دماغ پہ بھوت سوار ہو گیا ہے, اس کو میں بولتا ہوں کہ کیا کرو, 1 ہفتہ پوستیوں کی طرح لائف گزارو. سکسیس وکسیس گئی تیل لینے, کامیابی گئی تیل لینے, اب لائف کو کرو انجوائے, کوئی بات نہیں,
ناکام ہو کے مر جائیں گے نا. تو ایسی کامیابی کا کیا کرنا ہے جس کامیابی سے ڈپریشن میں جانا شروع کر دے انسان اس کی ہر وقت فکر میں. عام آدمی کو میں مشورہ نہیں دے رہا, ہم تو پہلے ہی پوستی لوگ ہیں, قوم ہماری سست ہے, کچھ نہیں کر رہی, ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے پڑ جائیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ہر وقت موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, پاگل ہو رہے ہیں وہ, تو ایب نارملٹی کی طرف چلے جاتے ہیں بعض لوگ. تو لائف تمیز سے, اعتدال سے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اس امت کو ہم نے بیلنس امت بنایا ہے, معتدل امت. اعتدال میں, ہر چیز کو بیلنس میں رکھنے میں جو مزہ ہے وہ افراط و تفریط میں نہیں. یہ پراٹھوں کی لاجک سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ چلو اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ آپ لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا